اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں، جب 8واں مہینہ میرا حمل کا ہوا تو میرے جی نہ چاہا میں طواف کعبہ کروں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور اس کے چکر لگوں، اس کے فیوض و برکات کو حاصل کروں۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں، میں چلتی چلتی خانہ کعبہ کے اندر پہنچی تو طواف کعبہ شروع کر دیا۔ ابھی طواف کعبہ کے اندر مشغول تھی اور خدا کے گھر کا چکر لگا رہی تھی اور تسبیحات ذکر اذکار میں مشغول تھی، اور پھر جب چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو میں ٹھہر جاتی ہوں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ کعبے کی دیواریں جھک رہی ہیں اور میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور میں اس کیفیت کو دیکھ کر کے بڑی پریشان ہوئی کہ ہر بندہ، ہر نبی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب ابدال اس کو جھکتا ہے، یہ میری طرف جھک کر مجھے کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ تو یہ غیب سے یہی ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے شکم کے اندر، پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ موجود ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ دیواریں کیسے ممکن ہے یہ جھک جاتی ہیں اور پھر طواف کرتی ہیں یا پھر جھک کر احترام کرتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے احادیث سے اور علماء کے کیے ہوئے جمع کتب احادیث سے پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے سامنے جو ہتھیلیوں میں پتھر لے کر کے آتے تھے تو میرے مصطفیٰ فرما دیا کرتے تھے، اے سوال کرنے والے مجھ سے سوال نہ کرو، جو تم نے اپنی ہتھیلیوں میں پتھروں کو چھپا رکھا ہے انہی سے پوچھو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں کہ نہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال بنتا تو پھر میرے نبی کے کمالات کو، میرے نبی کے معجزات کو وہ دیکھنا چاہتے تو میرے مصطفیٰ یہ فرما دیا کرتے تھے، مجھ سے مت پوچھو، جاؤ یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جو درخت موجود ہے اسے میرا سلام دو اور میرا ساتھ ہی پیغام سناؤ کہ تمہیں مصطفیٰ بلانا چاہتا ہے اور تمہیں مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ درخت جیسے ہی میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی سنا کرتا تھا، وہیں سے اپنی جڑیں اکھاڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا پہنچتا تھا، ادب سے اپنے آپ کو جھکا دیتا تھا۔